السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے میری تقریر کا جو عنوان ہے، جو شب برات کا جو موضوع رہا ہے پچھلے اتوار کو، کہ سچی توبہ کی فضیلت و برکت۔ اگر انسان کو سچی توبہ نصیب ہو جائے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے۔ کچھ نقاط، کچھ واقعات رہتے تھے ارشادات شب برات میں، تو میں یہ ضروری سمجھا کہ آنے والے جمعہ میں اس کو آگے لیا جائے اور ان چیزوں کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ شب برات میں ایک آیت پڑھی گئی تھی، 18واں پارہ ہے، رکوع نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، کہ سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اس امید پر توبہ کرو کہ تم کیا پا جاؤ، فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ اور دوسری میں نے آج جو جمعہ ہے، میں دوسری جو آیت لی ہے، 19واں پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اس کا ترجمہ ہے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ، ایسوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ آج جو میرا جو موضوع ہے اور اسی آیت کو لے کر ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ 19واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہو تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان 50 سال سے، 40 سال سے، 20 سال سے گناہ کرتا آیا ہے، 20 سال سے گناہ کرتا آیا ہے، اور وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی نہیں فرماتا بلکہ اس کے 20 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ ہے توبہ کرنے کی فضیلت و برکت۔ ایسا کون کرتا ہے، یاد رکھیں۔ آپ مثال کے طور پر کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں کہ آپ کسی کے پاس نقلی نوٹ لے کر جائیں اور اس کو کہیں کہ مجھے اصلی نوٹ دے، تو وہ دے گا نہیں۔ انسان کے پاس کوئی نقلی نوٹ لے کر جائیں اور اس سے اصلی کوئی چیز مانگے یا پھر اصلی نوٹ مانگے تو کوئی دے گا نہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ قرآن کا فرمان ہے کہ تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ توبہ کو لازم پکڑے اور ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ اگر ہمارے سے گناہ ہوتا ہے،
چاہے سمجھ لیں کہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں یا پھر انجانے میں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے گا اور ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ اور ایک سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں کس طرح تبدیل کر رہا ہے۔ ایک مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارے پاس موقع کب تک ہے؟ یہ گورنمنٹ جب آئی تھی، بھارت سرکار کی جب گورنمنٹ آئی تھی تب نوٹ بندی ہوئی۔ نوٹ جس کے پاس 500 کے نوٹ تھے، 1000 کے نوٹ تھے، اعلان کرنے کے بعد وہ 500 اور 1000 کے نوٹوں کا مطلب صرف کاغذ رہے گا، یعنی اس کی کچھ بھی ویلیو نہیں رہی، ان نوٹوں کی ویلیو کچھ بھی نہیں رہی، وہ ایک کاغذ کی حیثیت ہمارے پاس رکھتے تھے۔ لیکن ایک گورنمنٹ نے ایک موقع دیا، کیا موقع دیا کہ آپ کو اتنی تاریخ تک موقع ہے، اتنی تاریخ تک ٹائم ہے کہ وہ آپ نوٹ بینک میں جمع کریں تو آپ کو اصلی رقم ملے گی۔ آپ کو کیا ملے گی؟ اصلی رقم۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں تاکہ آسان مثال سے آسان زبان میں آپ کو سمجھ میں آئے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطاریں کتنے لگی، کتنا پریشانی ہوئی، یہ تمام چیزیں ہوئیں، لیکن لوگوں نے وہ 500 کے 1000 کے نوٹ جمع کیے، اور جو اصلی جو رقم تھی، اصلی جس کی ویلیو تھی، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی، ہمیں وہ پیسے مل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ اے لوگو، تم گناہ کرتے ہو تو تمہیں موت آنے تک کا تمہارے پاس وقت ہے، زندگی کی آخری سانس تک کا تمہارے پاس وقت ہے، تم توبہ کر لو۔ اگر تم توبہ کر لو گے، تم کتنے ہی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہوں گے، میں تمہارے ان گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور ان تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو یہ مثال میں اس وجہ سے دیا، نوٹ بندی کی ہو یا پھر اصلی یا پھر نقلی نوٹ کی، کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اتنا غفور الرحیم ہے، رحیم و کرم فرمانے والا ہے، تو ہم بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کو لازم پکڑیں، توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو ان کے گناہوں کا ان کو تانا دیتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان گناہوں سے توبہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ توبہ کر چکے ہوتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان گناہوں کو لے کر انہیں تانا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق حضور سرکار سیدنا غوث اعظم کیا کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تانا دیتا ہے، تانے کیسے؟ وہ انہیں خود سود خوری کرتا تھا، انہیں خود چوری کرتا تھا، انہیں خود جھوٹ بولتا تھا، زنا کرتا تھا، اس کے بعد کیا سنتے؟ کرتا تھا کر کے ہم خود ذکر کر رہے ہیں، یعنی کر نہیں رہا، یعنی کرتا تھا، اب گناہوں کو چھوڑ چکا ہے، اور ہم بھی یہ چیز کو مانتے ہیں کہ اس نے توبہ کی ہے، نیکی کا بھلائی کا راستہ پکڑا ہے، جو بھی جتنے بھی گناہ کیے ہیں ہم کیا اس کی بات ہے، انہیں خود گنہگار تھا کہتے ہیں، ہائے کر کے نہیں بولتے، وہ خود گنہگار تھا، اس کی بات چھوڑو۔ تو ایسے لوگوں کو جو تانا دیتے ہیں، یعنی کبھی کبھار بات ہوتی ہے تو خود ایسے کاما کرتا تھا، آج ہم نہ شکانے لگے کر کے اس کو تانا دیتے ہیں، تو سرکار سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تانا دینے والے انسان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ انسان خود اس گناہ میں مبتلا ہو کر، ملوث ہو کر لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم جو لوگوں کو جو تانا دیتے ہیں گناہوں کا، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن جو لوگ اپنی پچھلی زندگی میں گناہ کیے تھے اور ان گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، توبہ و استغفار کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریت کر نکالتے ہیں اور انہیں تانا دیتے ہیں، تو حضور سرکار سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی زنا کیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ تو زنا کیا تھا کر کے ایسے تانا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی زنا میں مبتلا کرے گا۔ کوئی چوری کرتا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ تو پہلے چوری کرتا تھا، چوری کا تانا دے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چوری میں مبتلا کرے گا۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے، یاد رکھیں۔ جو لوگ رجوع کر چکے ہیں، ان کی پچھلی زندگیوں کو نہ دیکھیں، ان کے پچھلے کے کاموں کو نہ دیکھیں، اب وہ انسان کیا ہے وہ دیکھیں۔ اس نے توبہ کی، استغفار کیا، جب اللہ نے اس کو معاف کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو پکڑنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اس کو تانا دینے والے؟ تو یہ چیزیں چھوڑ دیں، لوگوں کو تانا دینا بند کر دیں۔ جو لوگ رجوع کر چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہیں جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جو لوگ توبہ کر چکے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں،
جس طرح حج کرنے کی جس طرح فضیلت ہے، انعام ملتا ہے، اسی طرح توبہ کی بھی فضیلت ہے۔ گویا وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کے متعلق مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ سمجھ لو، مثال دیتے ہیں کہ ایک برتن ہے جس میں پاک پانی ہے اور ایک برتن ہے جس میں گندا پانی ہے، یا پھر ایک ایسی مثال سمجھ لو کہ ایک پاک برتن ہے اور ایک گندا برتن ہے، ایک پاک برتن اور ایک گندا برتن۔ اور حضرت علی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر بارش ہوگی تو کیا وہ پاک برتن میں وہ بارش کی بوندیں گریں گی پانی کی، یا پھر گندے برتن میں گریں گی؟ تو لوگوں نے کہا کہ جب بارش ہوگی تو پاک برتن میں بھی گریں گی اور گندے برتن میں بھی گریں گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ایسی ہی ہے، چاہے انسان نیک ہو یا پھر گنہگار ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک پر اللہ کی رحمت زیادہ ہے، گنہگار پر نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت دونوں پر برابر ہے، بشرط کہ وہ گنہگار انسان اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اپنے گناہوں پر اکڑے نہیں، اپنے گناہوں پر قائم نہ رہے۔ تو اللہ کی رحمت گنہگار کے لیے بھی ویسی ہے اور نیکوکار کے لیے بھی ویسی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے۔ پچھلے شب برات میں اتوار کے دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ سید الاستغفار کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہ بخاری شریف جلد نمبر 8 میں سید الاستغفار کے متعلق آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی سید الاستغفار، نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، سید الاستغفار کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی انسان سچے دل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد یا پھر صبح بیان کرتے ہیں کہ سید الاستغفار کرتا ہے وہ انسان، اور شام ہونے تک وہ انسان مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، سید الاستغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جو کوئی انسان مغرب کے بعد، یعنی دن پورا ہونے کے بعد، دن ڈھلنے کے بعد، مغرب کے بعد کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ سید الاستغفار کرتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے وہ انسان مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیدھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سید الاستغفار کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل میں ویڈیو کے اسکرین پر بھی لگاؤں گا، چاہے تو آپ دیکھ لیں، چاہے تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ میں آپ کے سامنے سید الاستغفار بھی پڑھوں گا اور اس کا معنی کیا ہے، کہ کتنی بڑی اہمیت کا وہ حامل ہے، میں وہ بھی پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پڑھنے میں تھوڑی بہت زیر زبر وغیرہ کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں سید الاستغفار کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ویڈیو کے اسکرین پر بھی آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یہ آپ بھی اپنے صبح ہو یا پھر شام ہو، یا آپ اپنے روزانہ کے وظیفے میں شامل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اردو میں ترجمہ ہے کہ یا اللہ تو میرا پروردگار ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت، یعنی میں اپنی طاقت کے حساب سے، استطاعت کے حد تک تجھ سے کیا ہوا وعدہ میں پورا کر رہا ہوں اور اس وعدے پر میں قائم ہوں۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ یاد کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا ہے، میں اپنی طاقت کے، استطاعت کے حد تک اس وعدے پر قائم ہوں اور آگے فرماتے ہیں اپنے اعمال کے شر سے تمہاری پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں جو اعمال کرتا ہوں اگر گناہ ہے اس کے شر سے، اس کے نقصان سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو نے جو نعمتیں مجھ پر نازل فرمائیں ان کا میں تیرے حضور اعتراف کرتا ہوں، یعنی اقرار کرتا ہوں، تو نے مجھے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں اے باری تعالیٰ میں اس کا اقرار کرتا ہوں، تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں نے جو گناہ کیے ہیں میں گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، پس اے باری تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرما دے، کیونکہ
تیرے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ یہ سید الاستغفار کا معنی ہے۔ صبح میں پڑھنے والا انسان اگر شام ہونے کے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں، شام میں پڑھنے والا انسان صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو سچی توبہ کرنے کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت گنہگار کے لیے بھی ویسی ہے جیسے نیکوکار کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہماری زندگی کے آخری سانس تک کھلا رکھا ہے۔ ایک بار مر گئے پھر تمام چیزیں احساس ہونے لگتی ہے، معلوم ہونے لگتی ہے، تب ہم سوچیں گے میں توبہ کرتا، نماز پڑھتا، اطاعت کرتا، تب کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کیونکہ جب تک زندہ ہیں تب تک وہ عمل کرنا ہے۔ ایک بار مر گئے تو ہمارا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ توبہ و استغفار کا وظیفہ جاری و ساری رکھنے کی اور اسے تھامے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکی و سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کلمے والی موت، توبہ والی موت، ایمان والی موت ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے، ہدایت پر قائم رکھے اور ہدایت پر ہی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔